الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، ایک ضرب المثل ہے، لا ندم من استشار ولا خاب من استخار۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایسا شخص جو مشورہ کرتا ہے اس کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی، اور ایسا شخص جو استخارہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر کام میں خیر طلب کرتا ہے، اس کو کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا، کیونکہ ہر خیر اور ہر بھلائی اللہ تعالیٰ سے ہی انسان کو ملتی ہے۔ اس ضرب المثل کو بعض لوگ اس سے اوپر کا بھی مقام دیتے ہیں، لیکن اس بحث سے قطع نظر اپنے اندر یہ عمیق حکمت اور موتی رکھتی ہے۔ ہم گزشتہ کچھ پروگراموں سے استخارے کے موضوع پر اور دعا کے موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ انسان اپنی حاجات، اپنی ضروریات کے لیے اس بات کا ہر وقت محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرے اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے۔ اس کے کیا کیا طریقے ہیں، اس کے کیا کیا مراحل ہیں، اسلام نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے، اس پر گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آج کے پروگرام میں گفتگو فرمائیں گے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ خان صاحب، استخارے کے متعلق جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس سلسلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا استخارے کے لیے کوئی وقت اور عرصہ بھی معین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ استخارہ جو ہے اس کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، تو ویسے تو انسان کو ہر وقت، ہر لمحہ اپنی زندگی کے ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے رہنا چاہیے اور اس کی ضرورت رہتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی سنت رہی، چنانچہ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو فرمایا، ان کی ایک بڑی خوبصورت دعا جس کو قرآن کریم نے محفوظ کر کے ہمیشہ کے لیے ایک دائمی زندگی عطا کی، وہ کہتے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ میں تیری طرف سے نازل ہونے والی ہر خیر کا بھوکا ہوں، ہر تیری طرف سے آنے والی خیر کا میں طالب ہوں۔ تو یہ انبیاء کی ایک سنت ہے کہ ہمیشہ ہر وقت وہ خیر طلب کرتے رہتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو خیر ہر وقت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں تک اس اصطلاحی استخارے کا تعلق ہے جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، بڑی اس پہ تاکید دی، بڑی اس کی تلقین فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں جس طرح قرآن کریم کی آیات ہمیں سکھاتے تھے، اس طرح اس کی ہمیں تلقین کرتے کہ ہر اہم کام سے پہلے استخارہ کیا کرو۔ جہاں تک اس میں بھی آگے دو پہلو ہیں اس کے، ایک تو وہ لوگ، وہ اولیاء، وہ خدا تعالیٰ کے فرستادہ، خدا تعالیٰ کے انبیاء کے خلفاء، جن کا غیر معمولی مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا براہ راست ایک تعلق، ایک رشتہ، ایک رابطہ رہتا ہے، ایسے وجودوں کو اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے وہ اگر کسی کام کے لیے استخارہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ان کی رہنمائی کر دیتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، تو وہ پھر سوء ادب سمجھتے ہیں، اسے وہیں چھوڑ دیتے ہیں، رک جاتے ہیں اس سے۔ اور یہی وجود ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ انتظار بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کا یہ ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو ایک معین عرصہ ہوتا ہے، اور انبیاء نے چلے کیے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسلام کی غیر معمولی
مدد کے لیے، ایک غیر معمولی شوکت کے لیے، ایک غیر معمولی نشان کے اظہار کے لیے چلہ کیا، 40 دن کا چلہ کیا، جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم موت کی پیشگوئی سے نوازا۔ تو بہرحال تو ایسے وجود جو ہیں ان کے لیے تو ایک معین عرصہ ہو سکتا ہے، لیکن جو عوام الناس ہیں ان کے لیے کوئی ایسا معین عرصہ نہیں ہے، اور وہ ایک وقت تک استخارہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، عام طریق کے نفل پڑھے جائیں یا بعض اوقات نفل کے بغیر بھی وہ دعا پڑھی جائے اور اس دعا میں اپنے کام کی حاجت اللہ تعالیٰ کے حضور رکھی جائے، تو اس میں یہ چاہا جائے کہ یہ ہماری رہنمائی ہو جائے، تو شرح صدر ایک عطا ہوتا ہے، ایک عقل سلیم عطا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان جو پھر کام شروع کرتا ہے اس میں غیر معمولی برکتیں پیدا ہوتی ہیں، پڑ جاتی ہیں۔ تو اس انتظار میں کہ عوام الناس کا، عام لوگوں کا یہ انتظار کرنا کہ کوئی کشف ہوگا، کوئی الہام ہوگا، کوئی خواب آئے گی، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اس واسطے اپنے استخارے کو لمبا کرنا اور اس انتظار میں کہ ضرور ہی کوئی نشان ظاہر ہوگا تو ہم اس کو چھوڑیں گے، یہ کہیں ایسی احادیث میں ہمیں اس کی لازمی حصہ نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر اہم کام سے پہلے استخارہ کیا جائے، چنانچہ اس استخارہ کرنے کے بعد انسان کو اپنا کام شروع کرنا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی طرف توجہ دلائی کہ استخارہ دراصل ان بد رسموں کا ایک بدل اسلام نے عطا کیا ہے جو اس زمانہ جاہلیت میں جاری تھی، اور وہ شگون لیتے تھے، مختلف کئی قسم کے کام کر کے وہ کام شروع کرتے تھے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام نے استخارہ اس کے بدلے میں عطا کیا، جس کے نتیجے میں انسان کو شرح صدر اور عقل سلیم عطا ہوتی ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آج کی دنیا اپنے علم و فضل پہ ناز کر کے کام شروع کر لیتی ہے اور بعد میں پھر خسارہ اٹھاتی ہے، اور پھر مشورے کرتے ہیں، اس کے بعد مشورے کرتے ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ اب مشورے کا کیا فائدہ، جو اسلام نے طریق، جو ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریق ہمیں سکھایا تھا وہ یہ تھا کہ استخارہ کر کے کام شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے خیر چاہ کر طلب کر کے اس کو کام شروع کر دیا جائے۔ اس لیے خلاصہ یہ کہ ہمارے جیسے جو عوام الناس ہیں، عام لوگ ہیں، ان کے لیے وہی طریق کے استخارہ شروع کر کے اپنے کام کا آغاز کر دینا چاہیے، اور اس میں یہ ضروری شرط نہیں رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ضرور ہی وہ ہمیں کوئی خبر دے، ہمیں کوئی اطلاع دے، کوئی خواب دکھائے، کوئی الہام و کشوف ہو تو پھر ہمیں چھوڑیں گے، ایسی کوئی شرط نہیں، اور ایسی کوئی مدت نہیں ملتی کہ کم از کم اتنے دن استخارہ کرے یا زیادہ سے زیادہ اتنے دن استخارہ کرے، ایسی کوئی معین جو ہے وقت کی قید نہیں ملتی۔ اور جیسے کہ استخارے کے متعلق میرا یہ خیال عام طور پر شاید یہ پایا جاتا ہے کہ 40 دن کرنا چاہیے یا کوئی جو ہے 7 دن کرنا چاہیے، لیکن اس کے بالمقابل مزید وضاحت کے لیے بیان کروں کہ ایک واقعہ ایسا ملتا ہے مسیح علیہ السلام کے وقت میں کہ مقدمہ کرم دین کے دنوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ میں سے ابو سعید عرب نامی جو تھے، ان کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو بعض اخباروں کے پرچے لانے کے لیے لاہور بھجوایا جائے۔ بالکل۔ اس وقت کہتے ہیں کہ احباب مسجد مبارک میں جمع تھے اور عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ مسیح موعود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ استخارہ کر لیں جانے سے پہلے، اور فرمایا کہ نماز عصر میں ہی کر لیں۔ جی بالکل۔ تو کہتے ہیں کہ نماز عصر میں انہوں نے استخارہ کیا اور اس کے بعد روانہ ہو گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کام میں اپنے کامیاب و کامران ہو کر واپس لوٹے۔ تو اتنے مختصر عرصے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی کام جو ہے وہ چل رہا ہے، جاری ہے، تو اس میں لمبے وقت کے لیے انسان اس دعا کو جاری بھی رکھ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی ایسی ممانعت نہیں، مختلف وقتوں میں اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ اس آپ کے جو آپ نے واقعہ بیان کیا، جزاک اللہ، اس نے تو اس بات کی
تائید کر دی بالکل کہ اصل بات ہے برکت اور خیر چاہنا. اور حضرت مسیح علیہ السلام ایک نہایت اہم کام کے لیے انہیں بھجوا رہے تھے، اور اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ بہت اہم کام ہے، اور اس کے لیے استخارہ کر کے خیر طلب کر کے جائیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ خیر عطا کی، پھر کامیاب وہ لوٹے اور اس میں غیر معمولی برکتیں پڑیں. جی بالکل. جزاکم اللہ احسن الجزاء. ڈاکٹر صاحب، اسی سے ملتا جلتا ایک عرصے سے متعلق استخارے کے حوالے سے سوال ہے کہ فرض کریں کسی نے اپنے طور پر ذہن میں ایک معین عرصہ رکھ کر استخارہ شروع کیا کہ فرض کریں میں 40 دن تک اس کام کے لیے استخارہ کروں گا. 40 دن سے پہلے وہ کام مکمل ہو جاتا ہے، ان کو شرح صدر ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں استخارے کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ اس کو وہیں چھوڑ سکتے ہیں یا اس کو جتنے دنوں کی نیت کی تھی پورا کرنا ضروری ہے؟ ابھی تک جو گفتگو ہم نے سنی ہے اور دیکھی ہے تو اس کے حوالے سے یہ بات بڑی ظاہر ہو چکی ہے کہ استخارہ سنت ہے اور فرض نہیں ہے. تو اس حوالے سے چونکہ یہ سنت ہے تو اس کو فرض تو نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ایک بندے نے اپنے اوپر ایک بات کہی ہے کہ میں یہ استخارہ اتنے دن کے لیے کروں گا، اور خدا تعالیٰ نے اس کو اس کا جو مدعا ہے وہ عنایت فرما دیا، تو اس حوالے سے وہ اس کے اوپر فرض تو نہیں ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پورا کرنا اس لحاظ سے اس کے اوپر ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندے کے اوپر ایک انعام کیا ہے اور اس کی جو دعا تھی اور جو طلب تھی اس کو پورا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اب یہ اس بندے کے اوپر یہ ہے کہ شکرانے کے طور پہ اگر وہ ان نوافل کو جو اس نے طے کیے تھے کہ میں 40 دن پڑھوں گا یا 7 دن پڑھوں گا یا 10 دن پڑھوں گا یا کوئی بھی مدت وہ اس کی چونکہ اگر معین نہیں ہے، اس نے خود ذاتی طور پہ معین کی، اگر وہ اس کو پورا نوافل کے اعتبار سے پورا کرنا چاہے تو یہ شکرانے کے طور پہ ہوں گے. استخارہ تو اس کا اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کو اس کا انعام مل گیا ہے تو وہ استخاری کی کیفیت تو بہرحال وہ تو ختم ہو گئی. اب شکرانے کی کیفیت ہے جو اس نے ادا کرنی ہے، اور اس لحاظ سے اگر وہ اس اپنے نوافل کو ادا کرنا چاہے تو اس میں تو کوئی روک نہیں ہے. یعنی نیکی کی ایک بات تھی جس کی اس نے نیت کی، اس کو جاری رکھے تو فائدہ ہے. زیادت الخیر خیر، اس میں کوئی نقصان والی حرج والی بات نہیں. شریعت اس کو اس بات سے نہیں روکتی کہ اب چونکہ وہ پورا ہو گیا مقصد اس لیے اب اس کام کو جاری نہ رکھے، اور نہ ہی اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ جتنی نیت کی تھی وہ دن ضرور پورے کرے. اس کے چھوڑ دینے میں کوئی ایسا صریحاً گناہ جو ہے وہ لازم نہیں آتا، اور اس کو جاری رکھنے سے حرج بھی کوئی نہیں واقع ہوتا، بلکہ جو ہے ایک ثواب کا کام ہے کہ ایک اچھی چیز شروع کی تھی اور اگر اتنے دنوں میں اور ایک وہ کام پورا ہو گیا. انسان کے کام تو ختم نہیں ہوتے. بالکل. اور خیر کی حاجت جو ہے وہ جیسے خان صاحب نے دعا جو ہے کہ جو بھی لما انزلت الیہ، جو بھی تو میرے لیے نازل کرے. مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ فرمایا کرتے تھے اس دعا کے بارے میں کہ مجھے یہ دعا بہت ہی پسند ہے، کہ اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر زندگی کا آپ اندازہ کریں تو جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس دعا کے بعد نازل ہوئی ہیں، جن میں نبوت بھی شامل ہے اور شریعت بھی شامل ہے. تو یہ دعاؤں کے لحاظ سے تو بہت عظیم الشان دعا ہے. جیسے اور اس کے بالمقابل صرف وہی دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، جو اس سے برتر ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضور نے اس دعا کو بار بار دہرانے کا ہماری جماعت کو پچھلے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا ہے. تو اس حوالے سے بہرحال یہ یعنی دعائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ساری خیر کو جذب کرنے والی دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. خان صاحب، اسی موضوع کے تعلق میں ایک اور سوال کہ گو کہ ایسا اس بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہونا چاہیے، شبہ نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی کیا فرائض اور واجبات جو ہیں جو مسلم چیزیں ہیں ان کے متعلق کوئی کہہ سکتا ہے میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں؟ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کی، ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، خیر چاہنا، خدا تعالیٰ سے رہنمائی پانا. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض باتیں ہو گئیں
وہ تو ہیں ہی انسان کی بھلائی اور اس کی خیر کے لیے، وہ تو ہیں ہی سراسر خیر، ان میں تو کوئی شر کا پہلو ہے ہی نہیں۔ اگر اس میں شر کا پہلو ہوتا تو قطعاً خدا تعالیٰ کی ذات انسان کو ان کاموں کے کرنے بجا لانے کا حکم نہ دیتی۔ اس لیے ان کاموں کے متعلق استخارہ کرنا، مطلب کہ ایسے کام جن کے متعلق خدا تعالیٰ کی ذات نے پہلے ہی جان کے کہ یہ سراسر خیر اور بھلائی ہیں، انسان کو ان کے بجا لانے کا حکم دیا، ان میں اب انسان کیا خدا سے چاہے گا؟ اس لیے ایسے کام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہیں، ایسے امور ہیں جن کے لیے انسان استخارہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں یہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس کے لیے میں پہلے استخارہ کر لوں۔ یہ سوء ادب ہے، سوء ادب ہے اور اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اختیار سے باہر ہے، اس لیے کہ وہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ استخارہ تو ان کاموں کے لیے رہنمائی عقل سلیم اور شرع صدر چاہنے کے لیے ہے۔ یہ تو ہیں ہی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر ایسے فرائض کی، یعنی اے مومنو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر کیے گئے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور اس کا مفسرین نے اس کے معنی کیے تاکہ تم روحانی اور جسمانی مصیبتوں سے، بیماریوں سے محفوظ رہو۔ تو یہ تو جو فرائض ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھے انسان کے فائدے کے لیے، یہ تو خیر ہیں، اس لیے ان میں یہ چاہنا، رہنمائی چاہنا کوئی ایسی بات ہے جو اس کے سوء ادب ہے، جو اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک اس کا پہلو جو ہم کر لینا چاہیے ڈسکس، انبیاء علیہم السلام کی جو باتیں ہوتی ہیں جب وہ تشریف لاتے ہیں، وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں، تو اس وقت استخارہ کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کو ماننا بھی ایک فرض اور واجب ہے، لیکن اس کے لیے دراصل انبیاء علیہم السلام کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ ابھی اس طرح لوگوں پر واضح نہیں ہوتا، ان کی حقیقت، ان کی، اگرچہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ نبی جو وہ کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرٌ مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ وہ ایک عمر گزار چکا ہوتا ہے، اس کی ذات سے وہ اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دعویٰ کرنا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے، مجھے خدا تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، یہ ایک مبہم چیز ہوتی ہے، ان کے لیے ایک مشتبہ چیز ہوتی ہے، وہ لوگوں کی عقلیں اسے قبول نہیں کر رہی ہوتی۔ اس لیے انبیاء کی بھی یہ سنت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام خدا کے نبی تھے، انہوں نے اس انبیاء کی سنت کے مطابق لوگوں کو کہا کہ میرے متعلق استخارہ کریں، اور آج بھی لوگ، جب کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی 100 سال ہو چکے ہیں، آپ کا دعویٰ ثابت ہو چکا ہے، لیکن ایسے علاقے جہاں پہ حضور کا پیغام اب پہنچا یا پہنچ رہا ہے، وہاں کے لوگ آج بھی استخارہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اس کام میں انہیں بتاتا ہے کہ واقعی یہ سچا خدا کا برگزیدہ نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ وہ جو حصہ ہے، یہ وہ حصہ ہے جس کے متعلق جو فرائض میں شامل ہے، انبیاء کو ماننا فرض ہے، لیکن ان کی ذات کے متعلق استخارہ کیا جا سکتا ہے جاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پانے کے لیے، لیکن جب ان کا دعویٰ کھل کے سامنے آ جاتا ہے پھر وہ سوء ادب میں شامل ہو جاتا ہے۔ جی زیر صاحب، اس کے دونوں پہلو جو ہیں نا مسیح علیہ السلام کے حوالہ جات سے میں چاہتا ہوں کہ بیان کر دیں معین طور پر، کہ جو پہلا آپ نے ذکر فرمایا ابھی کہ انبیاء کے متعلق استخارہ کرنے کی اجازت، اور خود انبیاء تحریک کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ مسیح علیہ السلام نے اپنی کتاب نشان آسمانی میں یہ تحریر فرمایا، حضور نے یہ لکھا، حضور نے فرمایا کہ میں تبلیغ کے لیے لکھتا ہوں کہ حق کے جو طالب مواخذہ الہی سے جو ڈرتے ہیں وہ بلا تحقیق اس زمانے کے مولویوں کے پیچھے نہ چلیں۔ بالکل اور حضور نے فرمایا کہ شک کو دور کرنے کا ایک آسان ذریعہ یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اول توبۃ نصوح کر کے رات کے وقت 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص ہو، اور پھر بعد اس کے 300 مرتبہ درود شریف اور 300 مرتبہ استغفار پڑھ کر خدا تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے قادر کریم، تو پوشیدہ حالات کو جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے،
اور مقبول اور مردود اور مفتری اور صادق تیری نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ بس ہم عاجزی سے تیری جناب میں التجا کرتے ہیں کہ اس شخص کا تیرے نزدیک کہ جو مسیح موعود اور مہدی اور مجدد الوقت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیا حال ہے؟ کیا صادق ہے یا کاذب، اور مقبول ہے یا مردود؟ اپنے فضل سے یہ حال رویا یا کشف یا الہام سے ہم پر ظاہر فرما، تا اگر مردود ہے تو اس کے قبول کرنے سے ہم گمراہ نہ ہوں، اور اگر مقبول ہے اور تیری طرف سے ہے تو اس کے انکار اور اس کی اہانت سے ہم ہلاک نہ ہو جائیں۔ ہمیں ہر ایک قسم کے فتنے سے بچا کہ ہر ایک قوت تجھ کو ہی ہے، آمین۔ حضور نے فرمایا کہ یہ استخارہ کم سے کم 2 ہفتے کریں، لیکن ساتھ ایک حضور نے اور شرط جو ہے وہ اس کے بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے نفس سے خالی ہو کر، جی بالکل، کہ اگر دل میں بغض اور کینہ ہو تو پھر تو وہی خیالات غالب رہیں گے۔ جو دوسرا پہلو آپ نے بیان کیا کہ اگر جو ہے وہ بڑی وضاحت سے معاملہ سامنے آ چکا ہو، اس نبی کے نشانات کرامات ظاہر ہو چکے ہوں، تو اس کے متعلق جو ہے وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ملفوظات میں ہمیں ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کا کھاتا ہے کہ میں آپ کے متعلق استخارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ استخارہ کرنے کے متعلق ہم خود اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں اور دعوت دے چکے ہیں، اور یوں لگتا ہے اس کی کیفیت سے کہ حضور اس شخص کو جانتے تھے کہ گویا اس نے وہ سارے حالات دیکھے ہوئے ہیں حضور کے اور واقف ہے سارے نشانات سے، کرامات سے، اس کے بعد وہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب استخاروں کی کیا ضرورت ہے جبکہ نشانات الہی بارش کی طرح برس رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ اس وقت میں یہ کہنا کہ اب میں استخارہ کر لوں وہ ایک بے ادبی اور گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ جیسے اس وقت کوئی کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق یہ استخارہ کرنا چاہتا ہوں، گویا ان کو ماننے کے بعد بھی یہ کہے کہ میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں سچے تھے یا نہیں تھے، تو یہ ایک قسم کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ ان دونوں باتوں کو حضور نے الگ الگ جو ہے جی یہاں پہ یہ بھی وضاحت میں سمجھتا ہوں آپ نے جزاک اللہ یہ دونوں حوالے پیش کر کے یہ وضاحت بھی آ جانی چاہیے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی سچائی جاننے کے لیے جو استخارے کی دعوت دی، اب اگر غور کریں تو وہ ایک خاص قسم کا استخارہ ہے، بالکل وہ اس استخارے سے ہٹ کے ہے جو مسنون استخارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے لیے یا ہر اہم کام کے لیے کرنے کی تلقین فرمائی۔ ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ ایسے استخاروں کے متعلق کوئی عرصہ معین نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس استخارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اس عرصہ بھی معین کیا اور اس قسم تعداد کہ کیا کیا پڑھنا ہے، اس میں خاص جو دعائیں ہیں وہ اور قرآن کریم کی کون سی صورتیں پڑھنی ہیں یہ، اور پھر عرصہ بھی معین کر دیا۔ تو یہ ایک خاص قسم کا استخارہ ہے جو انبیاء کی سچائی جاننے کے لیے اس وقت جو نئے آنے والے ہوتے ہیں جن کو پوری طرح ان پہ واضح نہیں ہوتا، جو صاف دل رکھتے ہیں، سعید روحیں ہوتی ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کے اس خدا کے فرستادہ کو مانے، ان کے لیے استخارہ۔ اس طرح کے اور بھی بعض جگہوں پہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے استخارے کی دعوت دی اور ان کو بتایا کہ آئیں اور آ کے رہیں اور کس طرح وہ استخارہ کریں، تو ایسے استخاروں کے لیے عرصہ بھی معین ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، وہ پہلی گفتگو سے کسی کو اشتباہ نہ ہو۔ ہاں جی، اس لیے میں نے کہا یہ میں آپ نے وضاحت کر دی ہے۔ استخارے سے ملتی جلتی دوسرا ایک چیز ہے کہ جیسے استخارہ جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں خیر طلب کرنے کے لیے، پھر کسی کام کے متعلق رہنمائی کے لیے، عقل سلیم کے عطا ہونے کے لیے، کام کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے۔ ایک طریق اس کے لیے فال لینے کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ فال لینے کے متعلق کیا حکم ہے؟ جہاں تک فال لینے کا تعلق ہے تو 2 طرح کی فال ہو سکتی ہے، ایک فال نیک ہے اور ایک فال بد ہے۔ جو نیک فال لینا ہے اس کے بارے میں تو حدیث میں باقاعدہ طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیک فال لیا کرتے تھے، اور جہاں تک بد فال کا تعلق ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
منع فرمایا، کیونکہ اس سے توہم پرستی پیدا ہوتی ہے اور جو بات ہے وہ انسان عقائد اس کے بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ عقائد کے بگاڑ سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ توہم پرستی کا دروازہ نہ کھلے، منع فرمایا کہ بد فعل نہیں لینی۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح طور پہ صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ کوئی بد فعل نہیں لینی، بلکہ اگر نیک فعل لینی پڑے تو نیک فعل لیں، اور وہ کسی کلمہ صالحہ کا سننا ہے کہ کسی اچھی بات کو سن کے اسے اچھی فعل لینا۔ اور اس بارے میں جو بڑا اہم واقعہ اور مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ والا، کہ سہل بن عمر جب کفار کی طرف سے ان کا نمائندہ بن کے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمارا معاملہ آسان ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا نام سہیل تھا اور اس میں سہولت کے معنی پائے جاتے ہیں، تو سہولت اور آسانی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نیک فعل لی۔ اور اس قسم کی جو فعل لینا ہے وہ تو بہرحال جائز ہے، لیکن بدشگونی کی بنا پہ کہ کالی بلی سامنے سے گزر گئی ہے یا کوئی پرندے نے کوئی یہ کر دیا ہے، اس قسم کی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور اس سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اس سے توہم پرستی پیدا ہوتی ہے اور نیکی کے اور ترقی کے جو راہیں ہیں وہ انسان کے آگے مسدود ہوتی چلی جاتی ہیں، اور توحید پر وہ ایمان جو ہونا چاہیے وہ قائم نہیں رہتا۔ اور اسلام کی تو بنیاد جو ہے وہ توحید پر ہے کہ ہر کام جو ہے، ہر بھلائی جو انسان کو پہنچ سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور ہر نقصان سے جو بچا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی پرندے کے اڑنے سے، بیٹھنے سے، کسی جانور کے راستہ کاٹنے سے، کسی چیزیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جو ابھی آپ اچھی فعل کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک اچھی بات کو سن کے، اور یا حدیث میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اچھے ناموں سے جو ہے وہ فعل لیا کرتے تھے، اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، اس کو حدیث میں بیان بھی کیا گیا ہے۔ اور تعبیر رویا میں بھی دوسا اس طرح یہ تعبیر نہیں لی جاتی جو نام نظر آئے کو دیکھنے والے کا نام جو ہے اس کے مطابق جو ہے مبارک نام ہے یا بشارت نام ہے یا ظفر نام ہے، تو برکت کا جو ہے یا کامیابی کی جو ہے وہ نوید اس میں ملتی ہے، اور اس سے علم و رویا والے جو ہیں وہ یہ تعبیر بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک قسم کا فعل لینا ہی ہے۔ اور فعل کے تعلق میں ایسی یہ توہم پرستی کی عادت ہے کہ بظاہر جو بہت پڑھے لکھے معاشرے ہیں ان میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ مجھے یہ حیرت ہوئی یہ دیکھ کر اور پڑھ کر کہ ہمارے جو مشرقی معاشرہ ہے اس میں بالعموم تعلیم کا معیار کم ہے، پڑھے لکھے ہونے کا اور رجحان کم ہے، اور مغربی معاشرے میں نسبتاً زیادہ ہے، اور تقریباً جو ہے وہ سب لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں بنیادی جو بات ہے اس کے حوالے سے، لیکن ان میں بھی بہت حد تک یہ توہم پرستی جو ہے بعض پرندوں کے متعلق، بعض جانوروں کے متعلق، بلکہ جب میں دیکھ رہا تو ایک لمبی لسٹ تھی ہر چیز کے متعلق، اور کئی چھینک لے جاتے ہوئے اس پہ بھی اس پہ بھی، اور پرندوں کے وہ دائیں اڑ کر گیا ہے یا بائیں اڑ کر گیا ہے اور ان کے پرندوں کے رنگ کے مطابق ہے۔ پھر جو ہے ایک واقعہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ وہ کہتے ہیں باقاعدہ طور پر ایک شادی میں انہوں نے شرکت کی تو انہوں نے ایک ایک پوٹلی سب مہمانوں کے ہاتھ میں بھی تھمائی ہوئی تھی جس کے اندر چاول تھے، اور جن کو جا کے وہ دلہن کے پاؤں کے سامنے گرا رہے تھے، تو اس سے یہ وفعال لیتے تھے کہ ساری زندگی رزق کی فراوانی رہے گی اس کے جو ہے گھر میں، حالانکہ وہ تو رزق کی بے ادبی ہے، رزق کی بے ادبی ہے، اور اس کو فراوانی بعد میں کیا رہنی اس وقت جو ہے اس کو تو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم تو راستے چلتے اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا مل جائے تو اسے اٹھا کے جھاڑ کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی جانور کھا لے، وہ پاؤں میں نہ۔ اور یہ تعلیم جو ہمیں سکھائی گئی ہے، اسلام نے جو تعلیم سکھائی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فعل کا ذکر کیا ہے، اور بعض موقعوں پہ بعض باتوں سے، جس طرح حدیث میں آیا نا کہ نیک کلمہ حسنہ سے فعل لو۔ ایک مقدمے کے لیے حضور جا رہے تھے تو کسی غیر جماعت نے حضور کو سلام کیا تو حضور نے اس سے فعل لی کہ اس میں نے اسے اندازہ لگایا کہ اب یقین ہو گیا کہ فتح اس میں ہماری ہوگی۔ تو اس قسم کے بھی واقعات، جی اس کے ساتھ جو
جب ہو رہا ہاں تھا جی، تو اس کہ وہ وقت حضرت مسیح موعود گزرتے ہوئے علیہ جو السلام اسلام کیا کسی نے، ہاں جی۔ تو اس سے حضور نے یہ تعبیر لی۔ اور جو بدشگونی کا جو ذکر شروع میں آپ نے جو کیا کہ اسلام نے اس کو منع کیا، اور بالعموم دیکھیں تو توحید کے ماننے والے جو انبیاء کے جو فالورز ہیں انہوں نے کبھی اس طرف جو ہے وہ نہیں اپنایا اس کو، جو قرآن کریم میں جو ذکر ملتا ہے اِنَّا تُطَيَّرْنَا بِكُمْ، جی، کہ ہم جو ہے تم ان سے بدشگونی لیتے ہیں، طائرکم طائرکم بکم معکم، یعنی تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہمارے وجود سے نہیں ہے اور کہ یہ کسی جو کے حضرت دیکھنے مسیح سے۔ موعود علیہ السلام نے وہ استخارہ کا ارشاد فرمایا ہے، وہ یہی آیات ہیں سورۃ یاسین کی، یہی وہ بتاتی ہیں کہ یہ جو غیر مومن لوگ ہیں جو نبی پر ایمان نہیں لاتے، وہ اصل میں بدشگونی کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو نیک فعال نہیں ہوتی، وہ بدشگونی والی باتیں ہوتی ہیں۔ اور اسلام جو ہے وہ اس بات سے کہ جو ایک خوف ہے غیر اللہ کا، اس سے نکال کے خدا تعالیٰ کی قربت میں لانا چاہتا ہے، حقیقت جو ہے۔ اور جو توہم پرستی ہے وہ انسان کو اسی خوف کی طرف دوبارہ واپس لے کے جاتی ہے۔ جو بت پرستی ہے، جو بھی چیز آپ کو خوف میں مبتلا کرتی ہے غیر اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ اصل میں انسان جو اس سے خوف اسی وجہ سے محسوس کرتا ہے اگر وہ اس کو اپنے سے بڑا جانے۔ لیکن اگر انسان کو پتہ ہو کہ خدا تعالیٰ صاحب موجود ہے تو پھر اس چیز کا وہ جو خوف ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک آپ دیکھیں ایک ایسا معاشرہ جس کو خدا تعالیٰ سے محبت ہو اور وہ معاشرہ روحانیت میں ترقی کرنا چاہتا ہو، توہم پرستی سے جب تک اس کا ناطہ نہیں ٹوٹے گا وہ معاشرہ نیکی اور تقوی اور توحید میں ترقی نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے رشتہ توڑ کے وہ جو حنیف والے معنی ہیں وہ امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے لیے تو اس کو نیک فعل کو جائز قرار دیا اور جو بد فعل ہے اس سے دور کیا۔ اور اسلام کی ہر چیز میں ایک پازیٹیو میسج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عربوں میں ایک عام رواج تھا کہ کسی کی اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو وہ کہہ دیتے خبثت نفسی، کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو لیکن کلمہ اس کے لیے جو ہے وہ بڑا سخت ہے لفظ، بالکل خصوصاً جو عربی جانتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ان کیا، کو یہ اندازہ ہے کہ اس کے بیان کے لیے یہ لفظ بہت سخت ہے، تو حضور نے اس سے منع فرمایا۔ بعض لوگ تھے جن کا نام مثلا حزن تھا کہ غم، حضور نے ان کا نام جو ہے بدل کے سحر رکھا، یا صاب تھا ان کا نام بدل کے جو ہے سحر رکھا، کہ اچھی چیز جو ہے، مشکل جو ہے تم اپنے نام کے ساتھ ہر وقت مشکل کیوں چمٹائے رکھتے ہو؟ تم خوشبختی اور سہولت کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ بشروا ولا تنفروا والی کیفیت ہے۔ تو اس لیے جو فعال لینے کی جہاں اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ اچھی چیز جو ہے اس کے متعلق فعال لو، اچھا جو خیال ہے وہ قائم کرو، اس کا انسان کی طبیعت پر مثبت اثر پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں مثبت اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ اور اس کا ناظرین کرام اب وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو اختتام پر پہنچ کر ایک دو باتوں کے ساتھ جو ہے وہ ختم کریں گے کہ ایک مشہور حدیث میں جیسے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق کام کرتا ہوں، کہ جو وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں۔ تو انسان اگر اچھا گمان کرے، اچھی فعال لے، اچھی سوچ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں انسان کے لیے یقیناً اچھے جو اس کے حق میں ہونے والے کام ہیں ان کو صادر فرمائے گا اور اس کے لیے ہمیشہ بہتری ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے مضبوط درس پر قائم رہنے کی توفیق دے اور ہمیشہ ہم سب کو مثبت انداز کے ساتھ کام کرنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔